दाता अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से प्यार कर, अल्लाह तुझसे राजी होगा। आपने दलील के तौर पे बनी इसराइल का एक वाक्य लिखा। आप फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो पहाड़ की चोटी पे इबादत करता था। लोग ऊपर चढ़ कर मिलने के लिए आते थे। रास्ते में एक ढलान थी, लोग उस पर चढ़ते तो पांव फिसल जाते, बहुत सारे लोग गिर जाते। एक दिन वो शख्स कहने लगा अल्लाह अगर तू इसे ना बनाता तो क्या होता, ऐसे बेकार बना दी, रब नाराज हो गया। उस वक्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई से कहो तो मेरी तखलीक पे एतराज करता है, जा मैंने तेरा नाम वलियों की सफ से काट के नाफरमानों की साफ में लिख दिया। वो नबी उस उम्मत के अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आके उसे कहा कि रब करीम ने तेरा नाम काट के ना वलियों की लिस्ट से नाफरमानों की लिस्ट में लिखा है। कहने लगा हुजूर अल्लाह ने खुद लिखा है? तो हाँ, वो सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो पैगंबर फरमाने लगे ये क्या कर रहे हो? अर्ज की हुजूर आपने कहा ना अल्लाह ने मेरा नाम लिया, मैं कहां और मेरा रब कहां? उसने मेरा नाम लिया है। हुजूर मैं तो अपने आप को किसी खाते में नहीं समझता था। अच्छा, अगर मालिक ने अब मुझे नाफरमान फरमा दिया है और मेरी गलती से फरमाया है, दोज़ख में तो मैं जाऊंगा। हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, आपके जरिए की इल्तिजा है मालिक के हुजूर, रब करीम से अर्ज कीजिएगा कि अब मुझे दोज़ख में तो फेंकना ही है, तो मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि मैं अकेला जहन्नुम में आ जाऊं। मेरा दिल नहीं करता अल्लाह का कोई और बंदा दोज़ख में जाए। मैं चाहता हूं इतने प्यारे प्यारे मखलूक पैदा किए उसने, कोई जले ना, कोई दोज़ख में जले ना। मुझे बड़ा करके ना अकेला भर दे मेरे वजूद को, मैं अकेला जलूंगा। अर्ज करे रब की बारगाह में। वो पैगंबर वही खड़े थे, वही आई, ऐ मेरे नबी से कह दो तू मेरे बंदों से प्यार करता है तो मैं तुझसे प्यार ना करूं? जा मैंने तुझे माफ भी किया, तेरे लिए जन्नत का फैसला भी किया, और कयामत में जिस चीज की तू सिफारिश करेगा मैं उन सबको भी जन्नत अता कर दूंगा। दाता साहब कहते हैं अगर तू आसानी चाहता है कि अल्लाह जल्दी राजी हो तो किसी का भला करने की कोशिश कर, किसी को नफा देने की कोशिश कर कि अल्लाह की मखलूक से कोई प्यार हो जाए, किसी को तसल्ली दे, किसी से मोहब्बत कर, किसी के साथ तू खैर वाला मामला कर। रब करीम तेरे लिए आसानियां करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक घर में तशरीफ ले गए तो एक खातून ने अपने बच्चे से कहा इधर आ मैं तुझे कुछ देती हूं। बाज़ औक़ात बच्चों को बुलाने के लिए माएँ कह देती है ना मेरी मुट्ठी में कुछ चीज है, इधर आ कुछ देती हूं। सरकार ने फरमाया क्या देने लगी हो? कहने लगी खजूर है मेरे पास। तो महबूब ने फरमाया अगर तुम ना देती तो झूठ हो जाता। गोया बच्चों से भी झूठ नहीं बोलना, उन पर असर होगा उस बात का। वो अगर आप इस तरह उनको कहना शुरू करेंगे ना ये देखो मेरे पास क्या है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ झूठ बोलने लगेंगे। उनका ज़ोल बन जाएगा कि इस तरह करके किया जा सकता है। तो हमारी बातों का मुआशरे में बच्चों पर असर होता है, दोस्तों पर असर होता है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक बंदा हज करने गया था तो मिना में, मुजदलफा में, अरफात में, तवाफ में, सही में, हर जगह एक की दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को, आप भी मांग ले दुआ, या अल्लाह मेरे दोस्तों को। तो उसे किसी ने कहा कि यार अपने लिए भी मांग। कहने लगा अपने लिए ही तो मांग रहा हूं। ओ भाई ये तो तू कह रहा है या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। तो वो कहने लगा अगर दोस्त नेक हो गए तो मैं उनके साथ रहता हूं, मैं भी नेक हो जाऊंगा, क्योंकि उनकी बातों का असर होता है, उनकी बातों की तासीर है। तो एक तो मेरे अजीज हमारी बातों का सामने वाले पर असर, फिर ये कि हम जो बोलते हैं उसका हम पर भी असर होता है। ये भी नुक्ता बड़ा समझने वाला, हमारी बातों का हम पर भी असर होता है। कभी गौर करें आप इस पर, कभी गौर करें। अगर आप आज सुबह से शाम तक 3-4 दफा कहना शुक्र है अल्लाह का उसने बड़ी नेमतें दी हैं, ये आप कहें आप पर असर होगा, आपके दिल को सुकून आना शुरू हो जाएगा। और आप 3-4 दफा सुबह से कहें यार बड़ी मेहनत की है, वो फलाना देखो कहां पहुंच गया है, मैं दयानतदार था पीछे रह गया, दिल बेचैन होगा अपनी बातों का अपने भी। और इससे ज्यादा एक मिसाल देता हूं, कभी आपने देखा है बंदा किसी को कोई हंसने वाली बात सुनाने लगे, कोई लतीफा सुनाने लगे तो सुनाने से पहले खुद नहीं हंस पड़ता, खुद बहुत ज्यादा हंसी नहीं आने लग जाती बात करने से पहले। आप बात करने लगे हैं पर वो बात आप पर असर कर गई, आपसे हो ही नहीं रही, हंस हंस के लोट वोट हो रहे, आपकी बात आप पर असर कर रही। और कभी कोई बंदा रोने वाली बात करने लगे,
کوئی دکھ سنانے لگے، اور میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے، کہیں کہیں سے تو قصہ سنا نہ جائے گا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے رو پڑتا، کیوں؟ اس کی بات اس پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو لے آیا جہاں سے میں نے اپنا مضمون عرض کرنا تھا۔ ایک تو زبان وجہ فضیلت ہے، آپ کو بولنا آیا ہے تو یہ اللہ نے فضیلت دی، پھر اس کا صحیح استعمال کریں۔ پھر یہ کہ آپ کی بات کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اب یہ کہ بولنا تو ہے ہی، ذکر تو کرنا ہی ہے، تو رب کہتا ہے ایک ذکر وہ بھی ہے جسے میں نے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ یہ ذکر اللہ نے بلند کیا، ذکر، اور کتنا بلند کیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ذکر کی بلندی، یہ نوجوان نسل زیادہ غور کرے میری بات پر۔ ایک ہے حضور کی تعلیمات، ایک ہے حضور کے ارشادات، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی شریعت، اور ایک ہے صرف ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ یعنی حضور کی نعت پڑھنا، یعنی حضور کے چہرہ نور کی بات کرنا، زلف عنبری کی بات کرنا، نبی پاک کے مقدس دست مبارک کی بات کرنا، حضور علیہ السلام کے تذکار کرنا۔ یہ ذکر مصطفیٰ اتنی فضیلت کی چیز ہے، ذکر مصطفیٰ یہ بندے کے دل کو سکون دیتی ہے۔ معاشرے میں آپ حضور کی بات، اسپیکر ٹھیک چل رہا تھا جی پہلے، بالکل آپ نے کیوں چھڑا اس کو، یہ ٹھیک چل رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کریں گے تو ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوگا، تو لہذا حضور کا ذکر ہمارے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ نبی پاک کا ذکر جو سنے گا اس کی طبیعت پر بھی اثر کرے گا۔ مجھے بتائیے نا، چلے ہم حضور کی ایک ادا چھیڑ لیتے ہیں، زیادہ نہیں، ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بیٹھے تھے چند لوگ، انہوں نے کہا یار آج ہم نے نا حضور کے مسکرانے کا ذکر کرنا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ حضور کے نبی کریم مسکراتے، اور اس طرح مسکراتے سرکار کے، جب حضور مسکراتے تو ایک تو یہ کہ حضور کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن وہ مسکرانا اتنا حسین ہوتا تھا، اتنا حسین ہوتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا اور مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جاتی۔ میں نے مسکرانے کی بات کی ہے، کچھ دوست ابھی بھی نہیں مسکرائے، گھورتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم نا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضور کا ذکر، مسکرانے کا ذکر کرو، یہ پتہ کیوں کہا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ ہمارے ملک میں نا مسکرانے کی باتیں کم ہوتی ہیں، خبریں ساری مایوسی والی ہیں، اور کچھ بندوں نے تو طے کر لیا انہوں نے اچھی خبر دینی کوئی نہیں، جب بھی خبر دینی ہے کوئی خطرناک ہی دینی۔ دکھ نہ بندے کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ دکھ بندے کے، دکھ بندے دے مک دے نہ ہی، دکھ مک دے جے مویا، یہ تو ساتھ ہی رہنے ہیں، یہ ختم ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کو دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے، 13 سال مشقت والی زندگی، کفار سے لڑائی، اور جب حضور مدینے آ گئے تو مکے میں صرف کافر تھے، مدینے میں کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے، اور مکے میں تو صرف ان کی مزاحمت تھی، مدینے آ کے باقاعدہ جنگیں ہوئی، احد ہے، بدر ہے، خندق ہے، لڑائیاں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی اور پیاروں کی شہادتیں دیکھی، اور پھر جو ذاتی دکھ تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی کہ والد کا وصال ہو گیا، عمر 4 سال یا 6 سال کی تھی کہ والدہ وصال کر گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا وصال ہو گیا، وفادار بیوی چلی گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے، یہ سارے دکھ ساتھ تھے۔ اور سنو یارو، ہر وقت پریشانی کی باتیں کرنے والوں اور پریشان رہنے والوں، سنو، اتنے دکھ ساتھ تھے، پر حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ یہ حضور کی مسکراہٹ کا ذکر کرو اپنے گھروں میں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
दुख दूर हो जाएगा। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब भी हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा के ही देखा। हुजूर मुस्कुराने को पसंद करते। तो नबी पाक की किसी एक अदा का आप जिक्र जब छेड़ेंगे ना, देखें ना, अगर हुजूर का सब्र छेड़ लोगे ना तो जिंदगी से बेचैनी खत्म हो जाएगी। अगर नबी पाक का हिल्म छेड़ लोगे, हिल्म, तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, बंदे बुरे लगेंगे ही नहीं, ज़हन मुस्बत हो जाएगा। अगर नबी पाक का अंदाज़े शुक्र छेड़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों जाने नेमते ही नेमते। कोई एक हुजूर के जिक्र का पहलू छोड़ो, एक और रोज छेड़ो। हमें ना वैसे बड़ी कहानियां आती हैं, बातें आती हैं, कहावतें आती हैं, बड़ा कुछ आता है। अगर आप नाराज ना हो तो मोबाइल भी चलाना आता है, स्टेटस भी लगाना आता है, सारा पता चल गया है। तो हुजूर की बातें क्यों नहीं आती? नबी पाक की हदीसें क्यों नहीं आती? सरकार के इरशादात पर तवज्जो क्यों नहीं करते? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों को क्यों याद नहीं करते? हमें ये याद करनी है, जिक्र मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर वक्त करना है। आप गौर फरमाएं कभी कि सहाबा अगर हुजूर का जिक्र ना करते और बार बार जगह जगह नबी पाक का तज़किरा वो ना छेड़ते तो आज हमारे पास हुजूर की हदीसें मौजूद होती। वो हर वक्त हुजूर का जिक्र करते थे और करते थे, इतना आलीशान करते थे कि हुजूर की एक एक बात उन्होंने उम्मत तक पहुंचाई। एक हदीस है बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, सब किताबों में। नबी करीम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह जुड़ के जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी दो उंगलियां जुड़ी हुई है। आप सारी हदीस की किताबें देख लो, सारी, जिस जिस सहाबी ने ये रवायत किया ना, फिर गौर करें, जिस जिसने ये रवायत किया ना कि हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी दो उंगलियां जुड़ी हुई, जिस जिसने हदीस के लफ्ज रवायत किए हैं साथ नबी पाक का इशारा भी रवायत किया है, इशारा भी रवायत किया, यानी उन लोगों ने महबूब के इशारे तक महफूज किए, इशारे तक। हमें समझना चाहिए, हमें गौर करनी चाहिए। मैं कैसे आपसे अर्ज करूं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दस ज़माना नूर में कुछ माल आया था बहरीन से एक बहुत बड़ी तादाद में, और मस्जिद नबी शरीफ में माल के ढेर लगे हुए थे। तो लोगों ने सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर बहुत सारा माल आया है, तो आप उसको देखिए। तो सैयदना फारूक आजम ने जब उसे देखा तो रो पड़े, आपकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा हुजूर माल आया है, वुसअत आई है, अब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप खुश होते आप तो रो रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि तुम्हें पता नहीं है जहां माल आता है वहां फितना भी साथ आता है, जहां माल आता है आजमाइशें भी साथ आती हैं। तो रो तो इसलिए रहा हूं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने मुबारक तक तो हालात इस तरह के थे कि बहुत ज्यादा इस्लाम के लिए वुसअत नहीं थी, लेकिन अब माल आ रहा है, वुसअत आ रही है। मुझे डर लगता है कहीं ये लोगों के माबैन आजमाइश वाला मामला ना बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, नौजवानों मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जो बात कहना चाहता हूं वो आपकी समझ में आ जाए। आप यकीन करें 1% भी शौक नहीं है, ना दाद का ना इमदाद का। बावजूद बैठे हैं आपके सामने, अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं, बस दिल करता है कि कुछ सीने में दर्द है वो आगे मुंतकिल हो जाए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा भला मैं क्या कह रहा हूं। आज लोग बड़ी दुहाई देते हैं ना मसाइल के हल की, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ और चीजों की भी निशानदेही की है। कुछ इनफरादी और अनोखे अंदाज में भी सरकार ने कुछ लोगों चीजों पर तवज्जो हमारी कराई है। हुजूर फरमाते हैं मुझे तुम पर गुर्बत का डर ही नहीं, मुझे तो इस बात का डर है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी, तुम्हारे पास वुसअत आ जाएगी माल की।
اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم اس مال سے محبت کرنے لگو گے جو سینے میں طلب تڑپ اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے، جو طلب اور تڑپ قرآن مجید کے مطالعہ سے، فہم دین سے ہونی چاہیے، وہ ساری تمہاری تڑپ منتقل کسی اور طرف ہو جائے گی۔ اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تم مال و دولت کی ہرس اور طلب کرنے لگو گے۔ مال کا کمانا یا آنا برا نہیں، اس سے دل لگا لینا برا ہے، اس کی حرص کرنا برا ہے۔ تو یہ شہرتیں، یہ مال، یہ تعلقات، پھر یہ عہدے، پھر یہ اقتدار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شاندار حکمرانی کی، لیکن اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا، بیٹا اقتدار والے چکر میں نہ پڑنا، ادھر نہ آنا، میں نے اس میں کوئی سکون نہیں دیکھا، یہ ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہی ڈیوٹی، یہ جواب دہی کا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ یہ جتنے بھی دنیا کی ترجیح دینے کے ہمارے معاملات ہیں، آج کا صرف حکمران ہی سیاسی نہیں ہوتے، ہم سارے تھوڑے بہت سیاسی ہوتے ہیں۔ ہر آدمی تھوڑی بہت سیاست کر رہا ہوتا ہے، خاندان میں، گھر میں، محلے میں، قبیلے میں، تھوڑا بہت اس نے سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہوتا ہے ہم نے تیمارداری کس کی کرنی ہے، فاتحہ کس کی کہنی ہے، حال کس کا پوچھنا ہے، چلو مان جاؤ۔ ہمیں پتا ہوتا ہے میسج کس کو کرنا ہے، حال چال پوچھنے کا، ہمیں پتا ہوتا ہے دعائیں کس کو لکھ بھیجنی ہے، ہمیں سب علم ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی مقام پہ کہیں نہ کہیں ہم سارے ہی کسی سیاست کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا، اپنے تیزیاں دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے محبوب نظر رحمت فرماتے ہیں۔ کو تیزی دکھانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تو مالک پھر ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے خیر والی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ دیکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت کا یہ رنگ ضرور اپنی زندگی میں اس پر غور کریں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، اپنے دور کے حکمران بھی ہیں۔ کریم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو عہد پہاڑ سونے کا بن جائے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے میں صبح اٹھوں تو میرے نہ پلنگ کے نیچے ایک بھرا ہوا بیگ سونے کا پڑا ہو۔ کتنے لوگوں کی خواب یہ ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میری موٹر سائیکل سے ایک توڑا پیسوں کا ٹکرا جائے۔ یہ بڑے لوگوں کی تمنا نہیں؟ اور حضور کیا فرماتے؟ کریم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں اگر چاہوں تو یہ عہد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں اور جب تو فاقہ دے میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ آپ حضور کی اس منشا کو، اس رضا کو سمجھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو جناب عمر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے اصول پسند، بڑے سخت مزاج، فیصلوں پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے۔ آپ تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، حضور نہ اٹھے تو محبوب کے نا بطن نور سے، کمر مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا تو حضور کی کمر مبارک کے اوپر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اب تو بیڈ پہ سوتے ہیں لوگ، موٹے گدے پہ، ورنہ ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی۔ کیا کہ جیسی انہوں منجی دی منجی جی پٹھے دے وان دی، شکر ہے دو چار بندے پینڈو بھی نکلے نے، تسی باقی نہ منیا جے کہ تسی پینڈو ہو۔
مننا نہیں چاہیے. میں چونکہ اہم ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. کیا کہتے تھے اسے؟ پٹھے دیوان دی منجی یا مونج دی منجی. تو موٹی ہوتی تھی. اس پر کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ اٹھتے تھے تو ان کی پشت پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے. لمبے لمبے نشان پڑے ہوتے تھے. وہ یاد آیا کچھ جو میری عمر یا میری عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کو یاد آیا ہوگا. تو نشان پڑ جاتے. کیوں کہ اتنے موٹے کپڑے نہیں ہوتے تھے, اتنے بڑے بڑے بیڈ نہیں ہوتے تھے, اتنی سہولیات ہی نہیں ہوتی, تو لوگ اسی پہ آرام کر لیتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھی تو سرکار کی پشت مبارک پر, کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. حضرت عمر رو پڑے. یہ بخاری مسلم میں رو پڑے اور اپنے درد کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور کیسر و کسرا دین کے دشمن نرم گداز بستروں پہ آرام کرے, محلات میں رہے, آپ اللہ کے محبوب ہیں. آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں دیکھو جی فلاں کافر کہاں پہنچ گئے, فلاں کہاں پہنچ گیا. قرآن و سنت نے اس مضمون کا جواب دیا ہے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے دشمن اتنا آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب الہی ہیں, محبوب مطلق ہیں, حضور آپ یہ تکلیف, چارپائی کے نشان. تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ سوچ ہی بدل دی, یعنی زاویہ نگاہ ہی دوسرا دے دیا. ایک سوچ یہ ہے کہ حضور ہم تو فرما بردار ہیں رب کے, تو ہمارے لیے نعمت تو زیادہ ہونی چاہیے. تو حضور نے اس سوچ کو ہی بدل دیا. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے, کریم فرمانے لگے, عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا کر دیے جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی زندگی بہتر ہے. ترجیح آخرت کو دینی چاہیے. اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے. مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا لباس تو دینی ہے, وضاقتہ تو دینی ہے, لیکن ترجیح ان کی بھی آخرت تو الا ماشاءاللہ نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا. جب محفلوں میں, جب قبوں میں, جب آنے جانے میں تلاوتوں کے, نعتوں کے, تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں تو مجھے بتلاؤ وہاں ترجیح آخرت ہے, وہاں شوق آخرت ہے, وہاں ارادہ آخرت ہے. ترجیح آخرت کو دی جائے, آخرت, اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کی جائے. یاد رکھیے گا یہ سوچ ہمیں حضور نے دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے, اور پھر یہ سوچنا پورے طور پر صحابہ کے دلوں کے اندر محو ہو گئی تھی, پیوست ہو گئی تھی, ذہنوں میں نقش ہو گئی. کہ میں اپنی آخرت میں اکثر سوچتا ہوں حضرت عمر نے گھر کیوں نہیں بنایا, امام حسن اور حسین نے لمبے چوڑے محلات کیوں نہیں بنائے. ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا. 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے تھے, انہیں بھی ملتے تھے, لیکن وہ مسجد سے نکلتے گھر جانے سے پہلے سارے بانٹ دیتے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات نہیں. یعنی ایک ہوتا ہے دولت آئی نہیں آئی, دل میں نہیں سمائی, آئی انہوں نے سینے سے نہیں لگائی, آئی دولت, قریب آئی, ایک بار نہیں کئی بار آئی. 50 ہزار دینار آنے بانٹ دیے سارے. کیوں نہیں بنایا گھر؟ بنا سکتے تھے. دنیا سے جا رہے تھے, 80 دینار کا قرضہ تھا, اور امیر المومنین ہے, 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے. یہاں تو جو ایم ایل اے کی سیٹ پہ الیکشن میں فاتح بنتا ہے اس کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے, ایک لاہور میں ہوتا ہے, ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے, تو اپنی پرسنل رہائش بھی ہونی چاہیے. اور کئیوں کی تو کئی شہروں میں. وہاں رہتا کون ہے؟ چوکیدار. وہاں وقت کون گزارتے؟ چوکیدار, نوکر, ملازمین. جناب فاروق اعظم نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے, اس کی وجہ تھی
کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے فرمایا عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں. حضور فرمانے لگے دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی. پہلے میں نے چاہا اندر سے دیکھوں, پھر مجھے خیال آیا کہ جناب عمر فاروق بڑے اصول پسند اور جلال کے آدمی ہیں. شارحین حدیث کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خود ہی تو حضور نے قانون بنایا ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ, تو لہٰذا محبوب نہیں گئے. حسنین کریمین نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ مال غنیمت میں سے حصہ آتا, ان کے لیے بڑی وسعتیں سی, ڈھیر سارے ان کے پاس وسائل آتے, کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے جنہیں نبی پاک نے جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا, جو جنت میں بسنے والوں کے سردار ہوں؟ توجہ ہی نہیں کی. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ دو چار چیزوں سے باہر ہی نہیں آتے. میں نے زندگی میں ایسے ایسے نوجوان دیکھے جو بڑی باصلاحیت, بڑا کچھ کر سکتے, صرف اپنا خاندان نہیں, اپنا علاقہ, اپنا ضلع, بڑا کچھ سنبھال سکتے ہیں, لیکن وہ بیچارے اس چکر سے باہر ہی نہیں آتے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے.